بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر وسعت نظری کو پیدا کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس نہیں ہو سکتے اور امت مسلمہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتی۔ اس کی میں مثال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حکایت ہے، شاید مولانا روم نے اس کو بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ مولوی اور جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، درویش لوگ ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ کیسے فرق ہوتا ہے اور کیا فرق ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس نے جس سے یہ سوال کیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پہلے علماء کی اور بعد میں صوفیاء کی ایک دعوت کریں۔ تو انہوں نے دعوت پر بلا لیا، پہلے علماء کرام آئے، اور جب علماء کرام آئے تو انہوں نے وہ جو دعوت کی تجویز دینے والا بندہ تھا، اس نے کہا کہ علماء کے جو بازو ہیں وہ یہاں چمچ کے ساتھ باندھ دیے جائیں، یعنی چمچ جو ہے وہ بازو کے ساتھ باندھ دیا جائے اور وہ سامنے کھانا رکھ دیا جائے۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا، دسترخوان لگ گیا اور کھانا رکھ دیا اور تمام علماء کے جو بازو تھے ان کے ساتھ چمچ باندھ دیا، اور اب کہا کہ آپ کھائیں۔ اب جب وہ کھانے لگے تو ہر کوئی ایسے چمچ میں ڈالتا اور اپنے اوپر انڈیل لیتا، ڈالتا اور اپنے اوپر انڈیل لیتا، کوئی بھی سیر ہو کے نہ کھا سکا۔ اس کے بعد اسی طرح دعوت پر صوفیاء کو، جو اولیاء اللہ تھے، جو صاحبان تصوف لوگ تھے، جو صاحبان طریقت لوگ تھے، ان کو بلایا اور اسی طرح دعوت دی اور اسی طرح ان کے چمچ باندھ دیے۔ جب چمچ باندھ کے وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تو انہوں نے بڑے آرام کے ساتھ وہ سامنے والے کے ادھر والا چمچ بھرتا اور سامنے والے کے منہ میں ڈال دیتا، اور ادھر والا چمچ بھرتا اور سامنے والے کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس طرح سب نے کھانا بھی کھا لیا اور کسی کے کپڑے بھی خراب نہ ہوئے، اور علماء نے اپنے علم کے تکبر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ سوچی، اور جب نہ سوچی تو پھر کپڑے بھی سارے خراب کر لیے اور سارا کھانا بھی نہ کھا سکے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ صوفیاء ہیں اور یہ علماء ہیں، یعنی حالانکہ جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ علم کو استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ علم کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج یہ بھی ظلم ہو چکا ہے کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنے مذہبی لیڈر اور قائدین ہیں، ان سب نے اپنے اندر دیواریں تو کھڑی کرنا ہی تھی، انہوں نے اپنے کارکنوں کے اندر بھی اتنی مضبوط دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ ان کے کارکن بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اتنا ان کو متشدد بنا دیا کہ وہ دیگر علماء کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بدزنی اتنی پھیلا دی کہ جو ایک جماعت کے لوگ ہیں وہ دوسری جماعت کے کارکنوں کے پاس بیٹھنا یا دوسرے لیڈر کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح پیران کرام نے بھی آج وہی حشر کیا کہ ایک پیر اپنے مریدین کو دوسروں کے خلاف اتنا زیادہ اکسا دیتا ہے، اتنا زیادہ مواد ان کے ذہنوں میں بھر دیتا ہے کہ وہ مرید کسی دوسرے پیر کے پاس جاتے نہیں ہیں، جانا تو درکنار کسی کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس نے اسلام کی دعوت کو اور اسلام کی تبلیغ کو آگے روک دیا ہے۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں تعارف کتابوں کا کروانا چاہتا ہوں، وہ ایک عظیم شخصیت ہے، اس زمانے میں عظیم شخصیت ہے اور بے مثال انہوں نے کام کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان جیسا کام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس کسی دوست کے پاس اس سے بڑا کام موجود ہو تو ضرور مجھے آپ فرمائیے، میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری مراد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، جنہوں نے اپنی 70-72 سال کی عمر کے اندر 1100 کتب تحریر کی ہیں، 1100 کتب۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ
اگر پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں تاریخ اسلام میں چند لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے اتنا بڑا علمی خزانہ امت مسلمہ کو دیا۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر لوگوں نے، سابقہ علماء نے بھی اور بزرگان دین نے بھی بڑا کام کیا، اس سے انکار نہیں ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں ہر کسی نے بہت کام کیا اور عظیم کام کیا، بے مثال کام کیا، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک قرآن پاک پر وہ کام کیا جو آج سے پہلے شاید کسی نے نہیں کیا۔ وہ یہ کام ہے کہ قرآن پاک کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پورے قرآن پاک کو موضوعاتی اعتبار سے الفابیٹیکلی اپنی ایک کتاب قرآنک انسائکلوپیڈیا کے اندر بیان کیا۔ میں قرآنک انسائکلوپیڈیا کا انشاءاللہ آپ کو تعارف کرواؤں گا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ شخص ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر، دیکھیں یہ ایسی شخصیت ہیں کہ باقی علماء اپنی جگہ سارا آنکھوں پر، ہر کسی کا کردار، ہر کسی کا کام سارا آنکھوں پر، مگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اتنی کتابیں بھی لکھی ہیں، 8 سے 10 ہزار موضوعات پر خطابات ان کے موجود ہیں، اور وسیع و عریض تعلیمی اداروں کا ایک نیٹ ورک ہے، اور پوری دنیا کے اندر تنظیمی اور تربیتی کام مراکز قائم کیے ہیں۔ کروڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی واعظ سے، تبلیغ سے اور تربیت پا کر مسلمان نوجوان اچھے باکردار اور باصلاحیت اور باکردار لوگ بن چکے۔ ان کے اندر سے بددیانتی ختم ہو چکی، جھوٹ ختم ہو گیا، فراڈ ختم ہو گیا، ایمانداری آ چکی۔ یہ اس بندے کا کردار ہے، اس بندے کا کارنامہ ہے۔ کسی کو اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں تو کسی کے پاس آپ کو تقریر نظر آئے گی، تحریر نظر نہیں آئے گی، کسی کے پاس تنظیم نظر آئے گی اور ویلفیئر کا کام نظر نہیں آئے گا، کسی کے پاس ویلفیئر کا کام نظر آئے گا، تنظیم نظر نہیں آئے گی، کسی کے پاس سیاست نظر آئے گی اور مذہب نظر نہیں آئے گا، کسی کے پاس تربیت نظر نہیں آئے گی اور کسی کے پاس تنظیم نظر نہیں آئے گی۔ یعنی کسی نہ کسی اینگل سے تمام علماء کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، مگر ڈاکٹر طاہر القادری ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی کہ اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسلام پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب دیا اور اسلام کے ہر پہلو کو اجاگر کیا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایک ایسا نقشہ جو ریئل نقشہ ہے اس کو پیش کیا۔ تو اس لیے اگر بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر کسی نے، میں مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں ایک نظریہ، ایک سوچ رکھتا ہوں، اسی طرح جماعت اسلامی کے بارے میں میری ایک سوچ ہے، کہ اپروچ ہے، اسی طرح منہاج القرآن کے بارے میں بھی ہے۔ تو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو میں ان کے قائدین کو اپنی اس خاص نظر سے، اس خاص اینک سے دیکھتا ہوں۔ اگر میں کھل کر دیکھوں اور اس اینک کو اتار دوں اور اتار کر ان کی قیادتوں کی اسٹڈی کروں، اور آپ بھی کریں، تو میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ ان کے صف اول میں امامت کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری آپ کو اسلام کے ہر پہلو پر سٹرگل کرتے ہوئے اور ہر پہلو پر محنت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو تعصب کی بات جو میں کر رہا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ اس اینک کو ہم ہٹا کر اپنی موجودہ لیڈرشپ کو اور موجودہ قیادت کو دیکھیں۔ کمی بیشی ہر کسی میں ہوتی ہے، معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اہل سنت کے عقائد کے مطابق معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے، کمی بیشی ہر کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر 100 بندہ لیڈرشپ کا دعوے دار ہے اور 100 بندہ لیڈرشپ کر رہا ہے، تو اس 100 بندے میں سے سب سے اچھا اور سب سے ٹاپ پہ کون ہے؟ جو ٹاپ پہ ہے اس کو اگر ہم فالو کریں تو آج بالکل اسلام کے احیاء کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق شناسی اور مرد شناسی کی توفیق دے، اور وقت کی ضرورت جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے اگلی بات انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔